باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ۔ یعنی یہاں من تبعیضیہ ہے، یعنی آپ کی زندگی کے بعض احوال کا تذکرہ ہوگا۔ ایک مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ فقیری یہ بہتر ہے یا مالداری بہتر ہے؟ تو دونوں قسم کے اقوال ہیں کہ فقیری کو بھی بہتر قرار دیا گیا اور مالداری کو بھی بہتر قرار دیا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ غنی شاکر یہ افضل ہے یا فقیر صابر یہ افضل ہے؟ یعنی وہ مالدار شخص جسے اللہ نے خوب نوازا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے اس کا، وہ افضل ہے، یا وہ محتاج و تنگ دست جسے اللہ نے مخلوق الحال بنایا ہے اور لیکن وہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے؟ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری نظر میں فقیر شاکر یہ افضل ہے۔ جو دونوں سوال کیا وہ نہیں، نہ غنی شاکر افضل ہے اور نہ فقیر صابر افضل ہے۔ کون افضل ہے؟ فقیر شاکر، یعنی وہ محتاج اور تنگ دست جو مخلوق الحال ہو بالکل، اور اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، تو وہ افضل ہے۔ گویا یہ محتاجی، یہ تنگ دستی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ اس پر صبر کیا جائے، بلکہ یہ بھی اللہ کا فضل و احسان ہے، اس پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو محتاج و تنگ دست ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ افضل ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس باب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فقراء کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے انہوں نے ایک باب ہی قائم کیا فقراء کی فضیلت کے تعلق سے۔ فقر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے فقر کو ترجیح دی، فقر کو پسند کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو آپ نے فقر کو پسند فرمایا، تو فقر کے افضل ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب چونکہ فقر کی فضیلت بیان کرنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بعض احوال کا بھی ذکر کر دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقر یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ کبھی کبھی افضلیت کا تعلق اشخاص کے لحاظ سے بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ بندہ اگر صبر کرتا ہے بلکہ محتاجی کی حالت میں رب کا شکر ادا کرتا ہے تو بہت بہتر ہے وہ، لیکن اگر وہ جزا فضا کرتا ہے، کاد الفقر ان یکونا کفرا والا مسئلہ سامنے آتا ہے، جب تو اس کے حق میں مالداری ہی بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور مالدار آدمی ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، اسے ناجائز طریقے پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے محتاجی ہی بہتر ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فقراء مساکین کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اسے، تو مالداری ہی بہتر ہے۔ تو اشخاص کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے، کسی کے حق میں مالداری بہتر ہے اور کسی کے حق میں محتاجی بہتر ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ سر والے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، رب اشعث، بہت سے پراگندہ سر والے، مدفوع بالابواب، جنہیں دروازوں سے دھکا دے دیا جاتا ہے۔
یعنی اگر وہ کسی بڑے آدمی کے یہاں جانا چاہتے ہیں تو اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بھگا دیا جاتا ہے، ارے کہاں چلے آئے، ہٹاؤ ہٹاؤ اس کو، دربان لگا دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آنے نہ دے۔ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں، کوئی قسم کھا لیں، لابرہ، تو اللہ ضرور ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی دیکھنے میں تو پراگندہ صورت ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ان کی، لوگ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے، انہیں دعوتوں میں انہیں بلایا نہیں جاتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لیں کہ واللہ ایسا ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے، قسم ان کی پوری فرما دیتا ہے۔ تو ایسے مخلوق الحال لوگ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہوتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسے آپ نے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے نا اولیاء اللہ کے، فرما دیا جاؤ ایسا ہی ہوگا تو ویسے ہو جاتا ہے، کبھی قسم کے ساتھ کہتے ہیں واللہ ایسے ہی ہوگا، ہو جاتا ہے، اللہ ان کی بات کو یہ پوری فرما دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے۔ وعن مصعب بن سعد قال، حضرت مصعب ابن سعد سے مروی ہے، فرمایا رأى سعد ان له فضلا على من دونه، حضرت سعد ابن وقاص نے دیکھا، یہ خیال کیا کہ انہیں ان سے کمتر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، ان له فضلا، کہ ان کے لیے فضل و شرف حاصل ہے، کس پر؟ علی من دونہ، ان پر جو ان سے کم درجے کے ہیں، یعنی جو مال و دولت میں ان سے کم ہیں ان سے یہ افضل ہیں، اس لیے کہ یہ سخاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس مال ہی نہیں ہے تو کہاں سے خرچ کریں گے؟ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان سے افضل ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ حل نافیہ ہے، یعنی تمہاری مدد نہیں کی جاتی ہے اور تمہیں رزق نہیں دیا جاتا ہے مگر تمہارے ضعفاء کے صدقے میں، مگر تمہارے کمزوروں کے سبب سے، یعنی تمہارے درمیان جو مفلوق الحال ہیں، جو محتاج اور تنگ دست لوگ ہیں، انہی کے صدقے میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے، انہی کے سبب سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، لہذا تم ان سے اپنے کو افضل نہ سمجھو، ورنہ اس جہت سے غور کریں تو افضل وہی ہوئے کہ ان کے طفیل آپ کو ہی مل رہا ہے۔ تو گویا ان کے خیال کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیان سے رد فرما دیا۔ تو اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو چند روپے خرچ کر کے مفلوق الحال یا غریب لوگوں پر فخر کرتے ہیں، کہ انہیں قطعاً فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جو انہیں مل رہا ہے یہ انہی محتاجوں کے صدقے میں مل رہا ہے، انہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن اسامہ بن زید قال، اور حضرت اسامہ ابن زید سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت علی باب الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فکان عامۃ من دخلها المساکین من دخلها المساکین، تو اکثر جنت میں داخل ہونے والے یہ مساکین ہیں۔ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثر جنت میں جا رہے ہیں وہ مساکین ہی ہیں، فقراء ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور جو دولت والے ہیں، حصے والے ہیں، وہ روک دیے گئے ہیں۔ غیر ان اصحاب النار قد امرا بہم الی النار، مگر یہ کہ اصحاب نار کے بارے میں جہنم کا حکم ہو چکا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں، مومن اور کافر۔ تو جو کافر ہیں
وہ اصحاب نار ہیں، ان کے لیے جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہے۔ اور جو مومن ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، اغنیا ہیں اور فقراء ہیں۔ تو جو فقراء ہیں وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو اغنیا ہیں وہ روک دیے گئے ہیں کہ ابھی ان کی دولت کا حساب کتاب ہونا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس میں حساب کتاب ہونا ہے۔ اب جو نیک کام میں صرف کیے ہوں گے، جائز طریقے سے کمائے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو غلط طریقے سے کمائے ہوں گے، غلط طرح سے خرچ کیا ہوگا، تو وہ یا تو کسی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، یا انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ان کے گناہوں کی سزا انہیں مل جائے، پھر انہیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر فقراء جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو مالدار ہیں، اغنیا ہیں، وہ روک دیے گئے ہیں کہ ٹھہرو ابھی تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اور جو اہل نار ہیں ان کے بارے میں جہنم کا حکم ہو چکا ہے کہ اصل جو حساب و کتاب ہوگا وہ کس کا؟ مومنین کا۔ وہی مومنین میں ان کا جو خطا کار بھی ہیں، اللہ مومنین میں اللہ کے بہت سے مقرب بندے ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، تو اکثر جہنم میں داخل ہونے والی یہ عورتیں ہیں۔ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان میں اکثر کون ہیں؟ یہ عورتیں ہیں۔ یہاں تو باقی اور تفصیل نہیں ہے کہ یہ کیوں جا رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کے سامنے جب یہ بات ذکر کی تھی تو ایک خاتون نے فوراً سوال کیا ایسا کیوں ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے پڑھ لی ہوگی یہ حدیث شاید، کہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناقصات عقل و دین ہیں۔ یہ بیان ہو گیا۔ فرمایا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تکفرن العشیرہ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، یعنی زندگی بھر شوہر اپنی بیوی کو کھلائے پلائے پہنائے اور اس کی راحت کے اسباب مہیا کرے، کبھی ایک دن بھی اگر کوئی پریشانی ہو گئی، کھانے پینے کوئی خلل ہو گیا تو فوراً یہ کہے گی جب سے اس گھر میں آئی کبھی سکون نہیں ملا۔ تو یہ شوہروں کی ناشکری ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گے۔ تو اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم چیز ہے جہنم میں جانے کی۔ تو فرمایا کہ جہنم میں اکثر داخل ہونے والی یہ عورتیں ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا۔ اطلاع الگ معنی کا ہوتا جھانک کر کے دیکھنا، تو وہاں ہے کہ دروازے پر کھڑا ہوا، دروازے پہ آدمی دیکھے گا اندر کیا ہے، تو اسی کی تعبیر یہ بھی ہے اطلعت فی الجنہ، کہ میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا تو اکثر اہل جنت کو دیکھا کہ وہ فقراء ہیں۔ فرأیت اکثر اہلہا، تو میں نے اکثر اہل جنت کو دیکھا الفقراء، کہ وہ فقراء ہیں۔ واطلعت فی النار، اور جہنم میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلہا النساء، تو دیکھا کہ اکثر اہل نار عورتیں ہیں۔ تو اس کا یہ مضمون وہی ہوا جو اوپر پڑھا آپ نے، متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الى الجنہ ب40 خریفا۔ خریف کا معنی ہوتا ہے سال، خریف کا معنی موسم خریف بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ موسم سال میں ایک بار آتا ہے اس لیے خریف بول کر کے سال بھی مراد لیتے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ سال ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقرائے مہاجرین، جو مہاجرین فقراء ہیں، یہ روز قیامت
اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو مہاجرین فقراء ہیں وہ روز قیامت 40 سال پہلے، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ گویا یہ اغنیا جو ہیں یہ اپنے مال و دولت کے حساب و کتاب میں 40 سال تک مصروف رہیں گے، اور جب تک وہ لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ تو فقر کی کتنی فضیلت ہے کہ فقراء اتنے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن سہل بن سعد قال، اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، فقال لرجل عنده جالس، تو حضور نے اس مرد سے جو حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا ارشاد فرمایا، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جانے والا شخص کیسا ہے؟ فقال رجل من اشراف الناس، جو حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے بتایا کہ یہ جانے والا شخص اشراف ناس میں سے ہے، یعنی لوگوں میں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ واللہ ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح، یہ شخص بخدا اس قابل ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، یعنی یہ اشراف ناس میں سے ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے گھر اپنے لیے نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کر دینا چاہیے۔ چونکہ عرب کا معمول یہ تھا کہ رشتہ یہ لڑکے والے تلاش کرتے تھے اور وہی لڑکی والوں کے گھر نکاح کا پیغام بھیجتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں اس وقت حالات بدل چکے ہیں، یہاں لڑکے والے نہیں تلاشتے ہیں اس طرح سے جس طرح لڑکی والے تلاش کرتے ہیں، اس لیے لڑکے والے ذرا سا اپنے کو بہت بڑا بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ ضرورت دونوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کو تلاشنا ضروری ہے، لڑکے والے تو آزاد ہیں، وہ آئے گا تو انتخاب کریں گے۔ لیکن عرب میں آج بھی معمول یہی ہے کہ رشتہ لڑکے والے خود بھیجتے ہیں لڑکی والوں کے۔ تو اسی طرح سے اس شخص کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ واللہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے حق میں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ ہوتا نا کوئی بڑا آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے ارے جانے دو یار، تو آدمی مان جاتا ہے، یا کچھ کہتا ہے دے دو اس کو یار، تو مان جاتا ہے۔ اور کوئی عام آدمی کہہ دے تو ارے چلو اپنا دیکھو بہت آیا سمجھانے، ٹال دیتے ہیں اس کو نا۔ تو بڑے آدمی کی بات کا اثر ہوتا ہے نا، تو یہ کہا کہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے حق میں یہ سفارش کرے تو سفارش قبول کر لی جائے۔ قال، راوی کہتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کر کے یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ ثم مر رجل، پھر ایک دوسرا مرد گزرا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیک فی ھذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مرد سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو پہلے گیا تھا اس کے بارے میں بتایا تو نے، یہ جو ابھی جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ مسلمان فقراء میں سے ایک مرد ہے، یا ایک مسلمان فقیر مرد ہے۔ ھذا حری ان خطب ان لا ينکح، یہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، یعنی کوئی اس سے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اتنا مخلوق الحال ہے یہ۔ وَإِن شَفَعَ أَن لَا يُشَفَّعَ، اور یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کے حق میں سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْمَعَ، اور اس قابل ہے کہ اگر یہ کوئی بات کہے لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، تو اس کی بات نہ سنی جائے،
ہوتا ہے نا، بڑا آدمی کوئی بات کہتا ہے تو لوگ غور سے سنتے ہیں، اور کوئی محتاج آدمی کہتا ہے کوئی توجہ نہیں دیتا ادھر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا خیر من ملأ الارض مثل ھذا، کہ یہ فقیر، یہ محتاج اور تنگ دست مرد بہتر ہے اس کی طرح سے زمین بھر لوگوں سے. مطلب کیا ہے کہ جو مالدار آدمی پہلے گزرا ہے، جس کے بارے میں کہا تھا کہ اشراف ناس میں سے ہے، تو فرمایا کہ یہ مخلوق الحال، یہ فقیر مرد، یہ اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے. یہ اکیلا گویا وہ ہزاروں لاکھوں آدمی سے بہتر ہے، یہ فقیر اور محتاج آدمی. تو اس حدیث پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو عزیز ہیں، اور فقر اس لحاظ سے بہتر ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین. انہوں نے فرمایا کہ آل محمد جو کی روٹی سے لگاتار 2 دن شکم سیر نہیں ہوئے. یعنی سرکار کے کاشان اقدس کا حال یہ تھا کہ اس میں رہنے والے لگاتار 2 دن جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے. یعنی ان کے گھر میں اتنا کچھ موجود نہیں ہوتا تھا کہ ہم 2 دن جو کی روٹی سے بھی اپنا پیٹ بھریں. یہ فقر کا حال تھا جو اللہ کے محبوب نے خود اختیار کیا تھا. تو فرماتی ہیں کہ آل محمد نے جو کی روٹی سے لگاتار 2 دن پیٹ نہیں بھرا، شکم سیر نہیں ہوئے. حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھا لیے گئے، یعنی اس دنیا سے تشریف لے گئے. متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ. وعن سعید المقبری عن ابی ہریرہ، اور حضرت سعید مقبری سے مروی ہے. اس میں اور بھی اعراب ہے، مقبوری بھی پڑھا گیا ہے، مقبری بھی پڑھا گیا ہے. اصل یہ مقبرہ کی طرف اس کی نسبت ہے، یعنی یہ قبرستان کے پاس ہی یا اسی کے اندر رہا کرتے تھے. جو آبادی قبرستان ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسی قریب ہی رہتے ہیں یا اسی میں گھر بنایا دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی، تو یہ وہیں رہا کرتے تھے. انہیں کہتے ہیں سعید مقبری، یعنی مقبرہ والے ہیں. یہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہ مرّا بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیہ، کہ ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی. یعنی وہ کھانے کے لیے تیار تھے، بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی. فدعوہ، تو انہوں نے انہیں بھی کھانے کے لیے بلایا. فابا ان یاکلا، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. وقالا، اور فرمایا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی سے شکم سیر نہیں ہوئے. یعنی پیٹ بھر کر کے جو کی روٹی بھی آپ نے تناول نہیں فرمائی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور پھر ہم جو ہے یہ گوشت سے کیوں پیٹ بھرا اپنا، اس لیے کھانے سے انکار کر دیا. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعن انس انہ مشى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر و احالۃ سانخۃ. احالہ کہتے ہیں روغن کو، سانخہ کہتے ہیں ایسے روغن کو جس پر زیادہ زمانہ گزر چکا ہو اور اس کی جو اصلی بو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہو. تو احالۃ ساخنہ کا معنی پرانی چربی بھی کر سکتے ہیں. سنا نا، پرانی چربی ہوتا ہے، چربی لوگ رکھے رہتے ہیں کہ کبھی بھی کام آئے تو اس کو پگھلا کر کے، ضرورت پڑے پگھلا کر کے استعمال کریں. اس سے بہت چیزیں چھانتے بھی ہیں اس میں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پرانی چربی لے کر گئے۔ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زرہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس رہن رکھ چکے تھے۔ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، اور اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے جو حاصل کیا تھا، جو لیا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما امسا عند آل محمد ساع بر ولا ساع حب، آل محمد کے پاس ایک سا گیہوں یا ایک سا دانے نے شام نہیں کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کبھی رات گزری ہو اور ایک سا جو یا ایک سا دانہ یا گیہوں آپ کے گھر میں موجود رہا ہو۔ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ، اور یقیناً حضور کے پاس 9 ازواج تھے، یعنی آپ کی 9 بیویاں تھیں، اس کے بعد بھی آپ کا حال یہ تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے ہاں ایک جو گیہوں یا ایک جو دانہ یعنی غلہ موجود رہا ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے فقر کو اختیار فرمایا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر فقر یہ افضل نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اختیار نہ فرماتے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن عمر قال دخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصیر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، تو حضور بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ رمال یہ رمیل کی جمع ہے، اور رمیل یہ مرمول کے معنی میں ہے، اور مرمول کا معنی ہوتا منسوج، یعنی اسے بن دیا گیا ہو۔ تو بنی ہوئی چٹائی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ اس حال میں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ لیس بینہ و بینہ فراش، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بستر نہیں تھا۔ قد اثر الرمال بجنبہ، چٹائی نے یا چٹائی میں بننے کے چٹائی کی بنائی نے آپ کے پہلو میں نشان بنا دیا تھا، یعنی چٹائی جس طرح سے بنی گئی تھی وہ نشانات آپ کے پہلو پر ظاہر ہو گئے تھے۔ متکئا علی وسادۃ من ادم حشوها لیف، اور آپ چمڑے کے تکیے پر سہارا لیے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، جس کے اندر کھجور کی چھال تھی۔ حشوها لیف، لیف کہتے ہیں کھجور کی چھال کو، اور حشو کہتے ہیں اس چیز کو جو تکیے کے اندر یا گدے کے اندر بھرا جاتا ہے، تو اس کے اندر کھجور کی چھال تھی۔ قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرما دیں، فلیوسع علی امتک، کہ وہ آپ کی امت پر کشادگی فرمائے۔ فإن فارس والروم قد وسع علیہم، کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی ہے، کشادگی کر دی گئی ہے۔ وہم لا یعبدون اللہ، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی امت اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو آپ اس امت کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر کشادگی فرما دے۔ فقال او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، انہوں نے فرمایا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب کیا تو اس فکر میں ہے، کیا تو اس سوچ میں ہے؟ اولئک قوم اجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی نیکیاں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ وفی روایت اما ترضی
ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اور ایک روایت میں ہے کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ ما منہم رجل علیہ رداء، میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 کو دیکھا، ان میں سے کوئی مرد ایسا نہیں جس کے جسم پر چادر ہو، اما ازار و اما کساؤن، یا تہبند ہے یا گدڑی ہے، یعنی ایک تہبند ہے جسے انہوں نے باندھ رکھا ہے، ستر کیا ہے، اور یا تو ایک گدڑی ہے، قد ربطوا فی اعناقہم، جسے انہوں نے اپنی گردن میں لپیٹ لیا ہے، باندھ لیا ہے، فمنها ما یبلغ نصف الساقین، تو اس میں سے یہ بعض گدڑیاں نصف پٹلیوں تک پہنچ رہی ہیں، ومنها ما یبلغ الکعبین، اور ان میں بعض کی ایسی ہیں جو ٹخنوں تک پہنچتی ہیں، فیجمعہ بیدہ کراہیۃ ان ترى عورتہ، تو وہ پہننے والا شخص اپنے ہاتھ سے اسے پکڑے رہتا ہے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی شرمگاہ دکھائی دے، اس کے ستر کی چیز نظر آ جائے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو اصحاب صفہ تھے وہ انتہائی مفلوق الحال تھے، ان کے پاس پہننے کے باضابطہ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، بس کسی کے پاس ایک ازار ہے اور کسی کے پاس ایک چھوٹی سی گدڑی ہے جسے لپیٹ کر کے وہ اپنا ستر کیا کرتے تھے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے کہ جسے اس پر مال میں فضیلت دی گئی ہے اور شکل الخلق، اور شکل و صورت میں فضیلت دی گئی ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھے جو اس سے کمتر ہے مال و دولت میں اور حسن و جمال میں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، یا اسفل منکم دونوں پڑھ سکتے ہیں، کہ تم انہیں دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے برتر ہیں، فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اپنے اوپر نعمت کی اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانو، یعنی اگر تم اس پر عمل کرو گے کہ مال و دولت اور حسن و جمال میں اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے زیادہ مال عطا فرمایا ہے اور تمہیں ان سے بہتر حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور اگر تم اپنے سے برتر مال والے اور جمال والے کو دیکھو گے تو پریشان حال رہو گے اور اللہ کی ناشکری بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے اگر چین و سکون چاہتے ہو اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم مال و دولت میں اور حسن و جمال میں جو تم سے کمتر ہیں ان کی طرف دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔